يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه سب مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین ساہڑ جاتی گار ان دٹھا اگ ہویا ساہڑ جاتی گار ان دٹھا اگ ہویا نکاکم فیکون ہوئی نکابی کا سچا نکی سج ہو نکی چنڈ ہو نوی توحیدی توان چھدے محبت سان نہار تائیں لطیف چے گند جنیا جے گود میں پابوڑا پوشا اج ان دی جاری تھی آہیو راضی ہو یا نہ ہو بغیر راضی ہو کے سرکار کی ثنا ثانی باول بلند کے تو سبحان اللہ کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے یہ کون آیا کہ جس کا چرچا یہ کون آیا کہ ذکر جس کا
نگر نگر ہے گلی گلی، سبحان اللہ، یہ دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، چوراہا سے دل سکون جائے، وہ ذکر محمد ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، نبی کو اپنا خدا نہ مانو، خدا سے ولیکن جدا نہ جانو، اہل ایمان کا یہ عقیدہ، نبی نبی ہے، خدا خدا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کون آیا کہ جس کا چرچا، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا، نگر نگر ہے گلی گلی ہے۔ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، حمد و صلات کے بعد نیاسی واجب احترام بزرگان دین، امت بہترین میری ملت کے رفیق کو شمع رسالت کی بلوان، الحمدللہ جب سے یہ محفل مقدس شروع ہوئی اور اب اختتام پذیر ہونے والی ہے، میں تب سے محفل مقدس کو سماعت کر رہا ہوں۔ کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، مجھے بڑا احساس ہے، سردی کا وقت بھی ہے، ٹھنڈ کا بھی احساس ہو رہا ہے۔ کافی ثناخانوں نے آپ سے بلوایا، آپ بولتے رہے، ان سے محظوظ ہوتے رہے۔ ثناخان مسند حسان پر بیٹھ کر کے یاد حسان کو تازہ کرتے رہے۔ اسی دوران مجھ جیسے جاہل کا حاضر ہو جانا، بس الامر فوق الادب کو مرہون خاطر رکھتے ہوئے چند معروضات ہیں پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق پر گفتگو کرنے کی توفیق ربی عطا فرمائے۔ مجبور ہو کر نہیں، مسرور ہو کر کے یار کا ذکر سنا ہے۔ اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور جن دوستوں نے، جن اراکین و ممبران نے اس محفل مقدس کو سجانے میں، دارنے درمے قدمے سکھنے، آنا بیٹھنا سننا سنانا جس طرح کا تعاون کیا ہے، جس کی توقع وہ اللہ سے رکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس توقع سے بڑھ کر کے انہیں دنیا آخرت میں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ آپ دوست یہاں پر موجود ہیں، کافی دیر سے بیٹھے ہیں، سوچ رہے ہوں گے یہ مولوی صاحب سنے ہوئے پھر آ گئے، تو زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں۔ جب دیکھوں گا عوام تھک رہی ہے تو میں اٹھ جاؤں گا، کیونکہ ہمیں کل جمعہ بھی پڑھانا ہے، پھر اور محفلیں ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے میں اپنی حاضری کو یقینی بناتے ہوئے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق پر گفتگو کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بابر بلند شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن کریم کی معروف اور مشہور آیت مقدسہ میں نے اس موضوع کے مناسبت سے پڑھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تا حیات ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا توقع نصیب فرمائے۔ کون نہیں جانتا کہ میلاد جائز نہیں، اور یہ میلاد کرنا، یہ محفل مقدس کا اہتمام و انعقاد کرنا، یہ اہل سنت والجماعت کا کام نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ بولو، سارے کہہ دو نا یار۔ ہاں بلوا رہا ہوں، بولنا آپ کا کام ہے، اللہ کے ملائکہ گواہ ہیں، اور آپ اکیلے نہیں بیٹھے، چاروں طرف سے اللہ کے ملائکوں نے محفل کو گھیرا ہوتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، تو جب محفل کو گھیرا ہوا اللہ کے ملائکوں نے ہے اور اللہ کے فرشتوں کے سامنے اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے، خاموشی اچھی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ کو 90 نیکیاں جنت میں درخت لگ جائے جو پھلدار بھی ہوگا سایہ دار بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت کی سنت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خود کی سنت ہے، اور کوئی کہنے صحابہ نے نہیں بنایا، خدا کی قسم ہے صحابہ کی بھی سنت ہے۔ اور جو جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ 20 واسطے ہیں، 20 پشتوں کے دادا گزرتے ہیں، سب داداؤں نے نبی کریم علیہ السلام کا جشن منایا ہے۔
اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کوئی نبی کوئی رسول دنیا میں ایسا نہ تھا جس نے آمنہ کے لال کی آمد پاک کے چرچے نہ کیے. جس چیز کو اللہ نے نور محمدی کا امانت دار بنایا وہ دنیا میں بھی گیت گاتا رہا ہے, دنیا سے گیا تب بھی گیت گاتا ہوا گیا. آؤ قرآن کریم کی آیت کو سماعت فرمائیں. اللہ جل جلالہ قرآن کریم میں فرماتا قد جاءکم. جب تھکی ماں دیاری بالکل تھک جائے کہ دے لے مولوی تیرے حوالے. اب میرے حوالے اگر ایسے رہے تو ہم تو ڈالٹا کھانے والے. کچھ بولو تو صحیح ہے, سبحان اللہ کہہ دو. آئی 3 شیر کا سر نہ ہلاؤ, 1.5 چٹان کی زبان سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ جل جلالہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے بے شک تحقیق البتہ آیا تمہارے پاس. کہاں سے آیا؟ اللہ فرماتا من اللہ, مجھے اللہ کی جانب سے تمہارے پاس آیا. یا اللہ کیا آیا؟ کیا بشر آیا ہے یا انسان آیا ہے یا مولوی کے کہنے کے مطابق ہمارے بڑے بھائی جیسا آیا؟ یا اللہ تو فرما تو نے بھیجا ہے. اللہ ایسا فرماتا من اللہ, مجھے اللہ کی جانب سے آیا. یا اللہ کیا آیا؟ اللہ فرماتا نور. کیا آیا؟ کیا آیا؟ مولوی صاحب چڑ جائیں گے, اچھی بات نہیں. مولوی صاحب کے بڑے بھائی پیچھے دیوار کا پتہ نہیں, وہ بشر تھے اور اللہ کے راہ نور آ رہا ہے. تو بتا مجھے ملا کی مانو گی یا اللہ کی؟ بولو. اللہ شاہ فرماتا من اللہ, مجھے اللہ کی جانب سے تمہارے پاس آیا. یا اللہ کیا آیا؟ اللہ فرماتا نور. نور آیا و کتاب مبین. اور اللہ شاہ فرماتا نور کے ساتھ کتاب مبین بھیجی ہے. مولوی صاحب نے ترجمہ نکال دیا کہ نور سے مراد بھی قرآن ہے, کتاب سے مراد بھی قرآن ہے. میں نے کہا میں کسی کی نہیں مانتا, میں آپ کو کہتا ہوں میری نہ مانو, میری علامہ کی نہ مانو, میرے صحابہ کی نہ مانو, یا اس کی مانو جو خدا ہے, یا مصطفیٰ کی مانو. خدا کی مانو یا کس کی مانو؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مانو. قرآن کے نور و کتاب مبین. نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے, جن کو حبر الامہ کہا گیا ہے. ہم نے پڑھا تو کہنا شروع کر دیا, علماء نے پڑھا تو قرآن کا ترجمہ لکھا ہے, مفسرین کرام نے قرآن کی تفسیریں لکھی علم حاصل کر کے. لیکن آمنہ کے لال مدینے کے در یتیم سے جس نے براہ راست سنا ہے وہ حضرت ابن عباس ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, تفسیر ابن عباس میں موجود ہے. آپ فرماتے ہیں لوگوں کسی کے کہنے پہ نہ جاؤ, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نور سے مراد آمنہ کا لال ہے اور کتاب سے مراد قرآن کریم فرقان حمید ہے. یعنی میرے رب العالمین نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے اے لوگوں تمہارے پاس جو قرآن آیا ہے اور صاحب قرآن آیا ہے, بے شک قرآن عظمتوں والا. قرآن عظمت والا ہے یا نہیں؟ بولو. قرآن عظمتوں والا ہے, قرآن بڑی شان کا مالک ہے, قرآن میرے رب کا کلام ہے. لیکن آؤ ذرا نگاہ ڈالو سرکار کی زندگی پر, نگاہ ڈالو. سرکار مکے میں جا رہے ہیں, قرآن مکے میں آ رہا ہے. قرآن بولو بولو بولو, کہاں ہے؟ بولو. قرآن مکے میں آ رہا ہے, قرآن مدینے میں آ رہا ہے. سرکار غار ثور میں, قرآن غار ثور میں آ رہا ہے. سرکار بستر عائشہ میں قرآن
امین سرکار کی بارگاہ میں آ رہا ہے اور یہ چرچ نبی کے کرنا خدا کی قسم ہے یہ 100-150 سال مولویوں کا چکر نہیں ہے. ابھی دنیا بنی نہیں ہے, نسل انسانی کا باپ آیا نہیں ہے, کوئی انسان مولوی ملا نظر نہیں آتا, دنیا خالی لگی پڑی ہے, یہ ساری دنیا پانی ہے. اللہ نے سب سے پہلے آمنہ کے لال کو بھیجنے کا اہتمام فرمایا. اللہ نے جلسہ توحید کیا ہے. کون سا؟ 2 جلسے کیے. کتنے؟ جو نبی کی میلاد میں نہ بولے گا پھر کب بولے گا؟ سرکار کا کھا کر کے پھر 11ویں 12ویں کی دیکھیں ہم نے اور آپ نے جد کی ہے. آسمان سے کوئی مخلوق نہیں ہے. بولو لنگر ہم نے آپ نے جد کرتے ہیں, جو آتا ہم کھاتے ہیں, فرشتے تو نہیں آ کے کھاتے ہیں. تو جو کھاتے ہیں وہی گایا کرتے ہیں, جو سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں وہی حلال کرتے ہیں نا. تو آج بول کر کے دکھاؤ پتا چلے اللہ نے کتنے جلسے کیے ہیں. ایک توحید کا جلسہ. اللہ نے صاف فرمایا جبریل یا رب جلیل, جبریل جلدی جا. یا اللہ کہاں جاؤں؟ اللہ نے فرمایا عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کر دے. مولا تیرے ماننے والے, اللہ نے فرمایا ہاں انہیں جمع کر دے. یا اللہ تیرے نام ماننے والے, میرے رب نے فرمایا انہیں بھی جمع کر دے. یا اللہ تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے, میرے رب نے فرمایا انہیں بھی جمع کر دے. تیرے نبی کے گیت نہ گانے والے فرمایا انہیں بھی جمع کر دے. نبی کو اپنا کہنے والے فرمایا انہیں بھی جمع کر دے. نبی کا جناب اللہ چرچا نہ کرنے والے رب نے فرمایا انہیں بھی جمع کر دے. سارے نبی اور رسول آ گئے, مجھ جیسے گنہگار بھی آ گئے, دنیا میں زنا کرنے والے بھی آ گئے, شراب پینے والے بھی آ گئے, سب کی روحیں وہاں موجود تھی. اللہ نے ایسا فرمایا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیا کہا؟ میں تمہارا. سب خاموش ہے. پھر اللہ نے ایسا فرمایا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ پھر وہ خاموش رہے. جناب اللہ نے تیسری مرتبہ فرمایا الستو بربکم. جلال میں آ کر اللہ نے فرمایا آنے والی روحو بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ امام فخر جنابی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں سب سے پہلے کہنے والا اگر کوئی ہے قالوا بلا, ہاں مولا تو ہمارا رب ہے. وہ آمنہ کا لال مدینے کا در یتیم ہی تھا. آپ فرماتے اگر سرکار علیہ السلام آپ کہتے قالوا بلا, اے اللہ تو ہمارا رب نہیں, تو کوئی بندہ بندے کی ذات نہ ہوتی جو خدا کو خدا کہہ جاتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہم کیا جانتے تھے خدا کس کو کہتے ہیں, تمہاری زبان سے سنا ہے محمد. ہمیں کیا پتہ خدا کہاں ہے؟ کہتے ہیں نبی حاضر ناظر نہیں. دکھاؤ نبی کہاں ہے, بتاؤ اللہ ہے یا نہیں؟ بولو اللہ حاضر ناظر ہے, دکھاؤ کہاں ہے. تو اللہ کا نظر نہ آتا ہے. اللہ نے ہمیں وہ بینائی نہیں دی ہے, تو کیا خدا کا وجود نہیں؟ خدا نہیں. اگر خدا کا ہونا نظر نہ آئے تو ہم کمیونسٹ نہ بن جائے. جس چیز کا کوئی وجود نہیں اسے ماننے کا کیا فائدہ؟ اللہ تو ہر جگہ ہے. جس طرح اللہ اپنی شان کامل قدرت سے موجود ہے, اسی طرح آمنہ کا لال بھی موجود ہے. امام انبیاء علیہ السلام کے لیے جناب اللہ نے جلسہ توحید کیا ہے. اتنا عظیم الشان اجتماع لگا ہے, قرآن کریم میں موجود ہے. جناب اللہ خطاب اللہ نے مختصر کیا, الستو بربکم خطاب ختم ہو گیا. سارے چلے. اللہ نے دوسرا جلسہ کیا. کون سا جلسہ؟ وہ جلسہ رسالت تھا. کون سا تھا بولو؟ اللہ نے ایسا فرمایا جبریل, یا رب جلیل, جبریل جلدی جا کر کے سب کو جمع کر دے. مولا تیرے ماننے والے, اللہ نے فرمایا ہاں میرے ماننے والے. یا اللہ تجھے نہ ماننے والے, اللہ نے فرمایا نہیں. یا اللہ تیرے محبوب کے گیت گانے والے, اللہ نے فرمایا ہاں انہیں جمع کر دے. یا اللہ تیرے محبوب کو نہ ماننے والے, اللہ نے فرمایا انہیں نہیں. یا اللہ کے روحوں کو جمع کرو, اللہ نے فرمایا نبیوں رسولوں کو جمع کرو. پیغمبروں کی ارواحیں جمع ہیں, ساری روحیں جمع ہو گئی. اللہ شاہ فرماتا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. میثاق قرآن نے کہا ہے, میثاق کا معنی ہے وعدہ. کیا ہے بولو؟ کیا زبان دیتے ہو نا پوری کیا کرو.
اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے لوگوں تم یاد کرو وہ نبیوں والا وعدے والا دن یاد کرو، وہ میثاق کا دن یاد کرو، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے نبی و اے رسولو، جی یا رب العالمین، اللہ فرماتا ہے تمہیں نبوت عطا کر دوں، تمہیں رسالت عطا کرو، قانون و شریعت عطا کرو، تمہیں جناب اللہ ایک نظم عطا فرماؤ، ایک قانون و شریعت عطا فرماؤ، تمہیں کتابیں عطا کر دو۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر یہ سب کچھ تمہیں دینے کے بعد تمہارے دور میں آمنہ کا لال مدینے کا تمہیں یتیم آ جائے تو اپنے قانون کو چھوڑ دینا، اپنے قانون کو، چلو یہ بات تو بعد میں بتاؤں گا، اپنے قانون کو چھوڑ دو، اپنی رسالتوں کو چھوڑ دو، اپنے جناب اللہ قرآن کو کتاب کو چھوڑ دو، اپنی شریعت کو چھوڑ کر کے میرے محبوب کی غلامی کا توق پہن لینا۔ کئی تفسیروں میں موجود ہے، تفسیر روح البیان میں موجود ہے، تفسیر معالم التنزیل میں موجود ہے، تفسیر ابن کثیر ابن کبیر میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کوئی ایسا نبی اور رسول نہیں گزرا ہے جس نے اپنے دور میں نبی کی آمد کے چرچے نہ کیے ہوں۔ آخری بات بتاتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، 28واں سپارہ، اللہ سے فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اے میری قوم میری امت، میں تمہیں ایک پیغام دینے آیا ہوں، خوشخبری دینے آیا ہوں، یاد کرو میرے گزرنے کے بعد یا میرے دور میں ایک نبی اور رسول آئے گا جس کا زمین میں محمد نام ہوگا، عرش میں احمد نام ہوگا۔ اور آپ فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں بتاتا چلو نبیوں میں نبی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل جائے گا پر آقا نہ ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دو ہاتھوں پہ چاہیے، نعرہ ثانی تو بڑی چیز ہے، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ۔ چلو یہ سلسلہ چلا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، جب فرشتوں کو حکم کیا کہ سجدہ کرو، جو اکڑ کے کھڑا ہو گیا وہ کون تھا؟ بولو، آتا سب کے بعد نام کوئی نہیں لینا چاہتا، زور سے بولو تاکہ شیطان دور ہو جائے۔ کون تھا؟ شیطان۔ کون تھا؟ اچھا، اللہ نے فرمایا وہ لعنتی تجھے کیا ہو گیا، سجدہ کرنا؟ اس نے بھی یہی کہا تھا میں افضل ہوں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ اسماعیل نبھانی رحمہ، یہ مفسر قرآن ہے، اور محدثین کرام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ تھا، حضرت آدم کو، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آدم کو سجدہ، لیکن قرآن کی تفسیروں میں موجود ہے کہ حضرت آدم کو سجدہ نہ تھا، پھر کس کو سجدہ تھا؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جبہت آدم، یہ سجدہ جناب اعلیٰ آدم کو نہ تھا بلکہ نور محمدی آدم کی پیشانی میں چمک رہا تھا، یہ نور محمدی کو سجدہ کیا جا رہا تھا۔ فرشتوں کا عقیدہ بنا، وہاں سے اہل سنت کا عقیدہ شروع ہوا۔ قرآن میں وہاں سے عقیدہ شروع ہوا کہ جو نبی کے نور کو نہ مانے وہ کافر ہے، وہ بولو کیا ہے، بولو وہ کافر ہے۔ قرآن کہتا ہے اور سرکار بھی کہتے ہیں، اگر قرآن کہے، صاحب قرآن کہے تو بتاؤ مانو گے یا نہیں؟ عقیدہ بن گیا، دو گروہ بن گئے کہ جو نبی کو اپنے جیسا مانے، بشر مانے اور اپنے آپ کو افضل سمجھے وہ شیطان کے گروہ والا ہے، جو نوری مانے وہ فرشتوں کے عقیدے والا۔
تمہیں مبارک ہو، تمہارا جبریل علیہ السلام، اسرافیل، میکائیل، اسرائیل اور دیگر جتنے بھی اللہ کے ملائکہ ہیں وہ عقیدہ لے کر کے بیٹھے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا ہے۔ قرآن نے سرکار کو نور کہا، قرآن کے مفسروں نے سرکار کو نور کہا، اور اب آئیے سرکار علیہ السلام خود فرماتے ہیں، مشکات ترمذی ابن ماجہ میں موجود ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہ کان ینقل نورہ ساجد الی ساجد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میرا نور محمدی جن کے پشتوں میرا، جن کے رحموں میرا، جن کی پیشانیوں میں چمکتا رہا، وہ ایک سجدہ کرنے والے سے دوسرا سجدہ کرنے والے تک یہ نور محمدی منتقل ہوتا رہا، جس کے بھی پاس میرا نور محمدی امانت دار رہا ہے۔ خدا کی قسم وہ بتوں کی پوجا کرنے والے، قرآن کہتا ہے سورہ یاسین میں ہے وَتُقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے میرے محبوب تیرا پھرنا سجدے کرنے والوں۔ میں نے کتاب پڑھی مولانا اشرف علی تھانوی کی، قلعہ قافیہ میں موجود ہے، برہان قافیہ ہے، تقویۃ الایمان میں لکھا ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین مومن نہ تھے، معاذ اللہ مشرک تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اور حدیث میں سرکار اسلام کی جامع ترمذی، امام مسلم نے، امام بخاری نے نقل کیا، سرکار علیہ السلام فرماتے جس کے سینے میں، یاد رکھیں، سرکار علیہ السلام فرماتے جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہو، جس کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہو، وہ حافظ قرآن ہو جائے، اسے جہنم کی آگ اثر۔ اچھا، سرکار اسلام نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ جس چمڑے میں قرآن کریم موجود ہو اس چمڑے کو دنیا کی آگ اثر کر سکتی نہیں۔ جس چمڑے میں قرآن ہو، جس سینے میں قرآن ہو، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ جس کی شکم اطہر میں، جس کی پشت میں نور محمدی صاحب قرآن ہو، کیا وہ جہنم میں جائے؟ حجت الوداع کا وقت ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار اسلام اپنی اونٹنی پر موجود ہے، اپنی سواری پر موجود ہے کہ سرکار غمزدہ ہونے لگے، پریشان ہونے لگے، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پوچھا بلا کا بھی امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے، سرکار کیا وجہ ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار نے فرمایا اے عائشہ مجھے میری ماں یاد آ گئی۔ کیا یاد آ گئی بولو؟ ایک اور مقام پر سرکار نے فرمایا اگر میری ماں موجود ہوتی میں نماز عشاء ادا کرتا ہوتا اور میری ماں مجھے پکارتی محمد بیٹا دوڑے آؤ، سرکار فرماتے میں نماز عشاء چھوڑ کر کے اپنی ماں کے قدموں میں جا دیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار علیہ السلام گئے، تھوڑی دیر کے بعد سرکار مسکراتے آئے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ آپ گئے پریشانی کے عالم میں تھے، آئے تو مسکراتے آئے، کیا وجہ ہے؟ سرکار فرماتے میں اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر گیا تھا۔ کہاں گیا تھا؟ اچھا، سرکار اسلام فرماتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا میری ماں کو زندہ کر دے تاکہ یہ اٹھ کر کے میرا کلمہ پڑھے۔ سرکار اسلام نے دعا کی، حضرت اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر انور سے زندہ ہوئی، کلمہ پڑھا، قبر میں آرام کر گئی۔ لوگوں نے کہا کمال ہے یار مولوی پتہ نہیں کہاں سے بناتے ہو، حجت الوداع کا وقت ہے اور خطبہ حجت الوداع اٹھا کر دیکھیں، سرکار اسلام یہ واقعہ موجود ہے۔ لوگوں نے کہا کیسے لوگ ہو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، مردے بھی کبھی زندہ ہوتے ہیں، کیا قرآن میں نہیں سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ یہ تو دور کی بات ہے۔ محبوب تمہارے قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ جب سرکار کی اولاد کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا بھر کی، یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں جب نبیوں کی عزت کی بات آ جائے، جب ان کی شان کی بات آ جائے، اللہ تعالیٰ پتھروں میں بھی جان پیدا کر دیتا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرا نور محمدی جن کے اندر منتقل ہوتا رہا، وہ بتوں کی پوجا کرنے والے۔ آپ کے لیے چائے آ چکی ہے، جب تک یہ چائے چلے گی انشاءاللہ مولوی صاحب بھی خطاب ختم کر دیں گے۔ سرکار علیہ السلام کے دو دادا، یہاں پر دو چائے کو مت دیکھو آ جائے گی، کتنے دادا؟
بولو، اب دور سے بولو۔ ایک کا نام ہے حضرت معاذ اور ایک کا نام ہے ادنان۔ نام یاد رکھیے، طبقات ابن سعد میں موجود ہے۔ علامہ اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ نہیں جانو گے یہ کون ہے۔ کسی مولوی صاحب اگر آپ کو کہتے نہیں میلاد حرام ہے، جائز ہے، بدعت شرک ہے، تو اس کو یہ بتا دینا کہ ان کے ناموں سے یہ فلاں فلاں کتابیں ہیں، وہ خود ہی ٹھنڈا پڑ جائے گا کہ یہ معلوم رکھتا ہے میلاد کہاں سے ثابت ہے۔ طبقات ابن سعد کے بزرگ فرماتے ہیں، علامہ اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا، حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نعمت کبریٰ میں نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی 17ویں پشت کے دادا، کون سے 17ویں پشت کے دادا جن کا نام حضرت معاذ ہے، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ مبارک اٹھاؤ گے نا حضرت اسماعیل سے لے کر کے، تو 17ویں نمبر پر حضرت معاذ کا نام آئے گا۔ یہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوئے نا، یہ معاذ وہ ہے جو 18ویں کے 16ویں کے باپ ہیں جن کا نام حضرت نزار ہے، یہ بھی سرکار اسلام کے دادا ہیں۔ پشت 20 وسیلے ہیں۔ بہرحال حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ جب پیدا ہوئے نا، تو حضرت معاذ کے والد سے لوگوں نے کہا، اے ماں تیرے گھر میں پہلے بھی بچے پیدا ہوئے، پہلے بھی اللہ نے نرینہ اولاد کی عطا کی ہے، لیکن تو نے اس راجمہ معائنہ کہا نہیں کیا ہے، لیکن تیرا بیٹا معاذ پیدا ہوا ہے، تو نے تو یہ اونٹ بھی منگوائے، بکریاں بھی منگوائی، بھیڑیں بھی منگوائی، اسے ذبح کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کھانا کھا لو، سارے لوگوں نے کھانا کھایا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کہنے لگے، اے لوگوں بے شک اللہ نے مجھے نرینہ اولاد عطا فرمائی ہے، پہلے بھی جناب اللہ میں اولاد کا مالک تھا، مالدار بھی تھا، لیکن ماں کے آنے سے اس لیے اتنا خرچہ کر رہا ہوں کیونکہ ماں کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد۔ ماں کی پیشانی میں کیا چمک رہا، بولو۔ اب لگاؤ فتویٰ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے اونٹ ذبح کیے، بکرے ذبح کیے، کیوں؟ کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پاک ہونے والی ہے، سرکار کی آمد میں انہوں نے خوش خرچ کیا۔ چلو ایک اور بتاتا ہوں، طبقات ابن سعد میں ہے 19ویں پشت کے دادا جن کا نام ہے حضرت ادنان۔ کیا نام ہے؟ پریشان نہ ہو، لوگ اٹھ رہے ہیں، میں اٹھ جاؤں گا۔ کون سے نمبر کے؟ 19ویں نمبر کے نام کیا ہے؟ حضرت ادنان۔ یہ حضرت ادنان جوان ہوئے، انہوں نے شادی کی، شادی کے بعد جوان بیٹے ہوئے، بیٹیاں ہوئی، اپنے بیٹوں سے کہا بیٹو جاؤ شرف غرب شمال جنوب جہاں تک تم پھیل سکتے ہو، جاؤ جا کر کے اعلان عام کر دو کہ میرے باپ ادنان نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ کتنے اونٹ؟ اللہ سے ثابت ہو گیا میلاد کی ہے، لگاؤ فتویٰ اللہ پر۔ سرکار اسلام کے دادا میلاد کر رہے ہیں، لگاؤ فتویٰ حضرت ادنان حضرت معاذ پر۔ حضرت ادنان نے جب 100 اونٹ ذبح کیے نا، تو ہم جیسے آپ کے مہمان بن کر آ جائے تو کوئی استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے نا، وہ آ کر ملتا ہے۔ جیسے لوگ آ کر ملنے لگے نا حضرت ادنان سے، پوچھا ادنان شادی کی؟ فرمایا نہیں۔ بیٹے کی شادی کی؟ فرمایا نہیں۔ بیٹی کی شادی کی؟ فرمایا نہیں۔ 100 اونٹ کیوں ذبح کیے؟ میں کہتا ہوں پورے کھنڈو کے لیے 4 اونٹ بہت ہیں، کھانے والے بھی تکڑے ہو نا۔ 100 اونٹ تو بہت دور کی بات ہے، جہاں 100 اونٹ ذبح ہوں گے وہاں کھانے والی بھی مخلوق ہوگی۔ شرح خراب شمال دونوں پوری دنیا عالم سے جہاں جہاں تک اعلان ہوتا رہا، فرمایا لوگوں آ جاؤ، حضرت ادنان نے دعوت کی ہے، 100 اونٹ ذبح کیے، مالے مفت رہتے ہیں، میرے جیسے کھانے والے بہت آ گئے، لوگ آ کر کے ٹوٹے جناب اللہ دعوت لگی ہے، دسترخوان لگے، مخلوق خدا کی آ رہی ہے، کھانا کھا کر کے جا رہی ہے۔ لوگوں نے جب سوال کیا تو ہم نے فرمایا لوگوں کھانا کھا لو، پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لینا، جب تم گھر لوٹنے لگو گے تو گھر کے لیے بھی اٹھا لینا، جب جانے لگو کہ میں بتاؤں گا کس وجہ سے میں نے 100 اونٹ ذبح کیے ہیں۔ جو ہماری طرح کھا کر کھسکنے والے تھے نا وہ کھسک گئے، لیکن جو میلاد سننے کے آپ کی طرح شوقین تھے، سرکار کے صدقوں کو مانتے ہیں، جو سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں، وہ بیٹھ گئے، بڑی مخلوق خدا کی جمع ہو گئی۔ طبقات ابن سعد کے بزرگ فرماتے ہیں حضرت ادنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اس طرح لوگ نیچے بیٹھ گئے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں حضرت ادنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 19ویں پشت کے دادا ہیں، وہ جناب اللہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر فرمانے لگے لوگوں سنو، میں اللہ کے گھر کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ کیا کر رہا تھا؟ یا تو نبی کریم علیہ السلام کے والدین کو مسلمان نہیں مانتے تو بتاؤ طواف مسلمان کرتا ہے یا کافر؟ بولو، حاجی صاحب تو بہت ہو آپ میں، طواف مسلمان کرتا ہے کافر کرتا ہے؟
منافق نہیں, کافر منافق اس کا قبول نہیں, مسلمان کا قبول ہوتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں ہم اللہ کے گھر کعبے کا طواف کر رہے تھے, طواف کرتے کرتے میری خوشیاں آوازیں آنے لگی, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد کی آوازیں آنے لگی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے گھر کی کعبے کی دیوار سے چمٹ گیا اور چمٹ کر کے پوچھنے لگا مولا یہ میرے پوچھ سے کس چڑیوں کی آوازیں آنے لگی, غیر سے آواز آنے لگی. عثمان یہ کسی پرندوں کی آوازیں نہیں ہے بلکہ ہم نے تیری پوچھ میں نور محمد ہی رکھا ہے جو ہماری تسبیح بیان کر رہا ہے. اور فرمایا لوگوں اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے نور محمدی کا امانت دار بنایا. اس نبی کی میلاد کی خوشی میں میں نے 100 اونٹ ذبح کیے ہیں. یہ سلسلہ چلا اور سرکار اسلام سے ثابت ہے کہ سرکار اسلام نے میلاد کی. میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا, میلاد مولود سے, میلاد کا معنی کیا ہے بولو. جامع ترمذی میں امام ترمذی نے لکھا ہے میلاد اس چیز کو کہتے ہیں جس وقت انسان کی ولادت ہوتی ہے. سرکار اسلام کو جب مکے والے پکڑنے آئے نا تو امیہ بن خلف, یہ وہ امیہ بن خلف ہے جو حضرت بلال حبشی کو مارا کرتا تھا. یہ آیا غار ثور کے دہانے پر آ کر پہنچا تو لوگوں نے کہا اندر دیکھ لیتے ہیں. تو اب ابن جناب اللہ امیہ بن خلف کہنے لگا تم ادھر کیا دیکھتے ہو, یہاں تو مکڑی نے جالا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سے پہلے کیا ہے. تو یہ میلاد کا لفظ امام ترمذی نے فرمایا میلاد کا مقصد ہے انسان کی ولادت کا. سرکار اسلام نے فرمایا لوگوں سنو, حضرت واصلہ بن اسقا امام ترمذی نے نقل کیا, امام مسلم, امام بخاری, اس سے بڑی کوئی حدیث نہیں, مشکات ترمذی میں موجود ہے. سرکار اسلام نے فرمایا اے عامر بن واصلہ, حضرت ابو ہریرہ سے, حضرت ابن عباس سے, یہ 3 صحابہ جن سے یہ روایت ثابت ہے, آپ فرماتے ہیں میرے سارے صحابہ جمع ہو جائے. اب سرکار اسلام نے سارے صحابہ کو جمع کیا. امام انبیاء علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو, آپ نے فرمایا میرے صحابہ اکٹھے ہو جاؤ. سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے. امام انبیاء علیہ السلام نے فرمایا رب کائنات کا بڑا احسان ہے, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے اولاد اسماعیل اسماعیل کو انتخاب فرمایا. اس کے بعد اللہ نے بنی کنانا کا انتخاب فرمایا. بنی کنانا کے بعد اللہ نے قریش کا انتخاب فرمایا. قریش سے خاندان بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا اور بنو ہاشم سے مجھے محمد رسول اللہ کا انتخاب فرمایا ہے. سرکار نے پورا سلسلہ نسب بیان کیا. سرکار اسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں تمہیں بتاتا ہوں. صحابہ نے پوچھا متا وجبت لکن نبوہ اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو, بتائیے اللہ نے آپ کو نبوت سے کب سرفراز فرمایا. کیا صحابہ کو بتانا تھا کہ سرکار 40 سال کے ہوئے اعلان نبوت فرمایا جبھی سرکار کو نبوت ملی تھی؟ نہیں. سرکار فرماتے لوگوں سنو کہ کن تو نبیم و آدم بین روح والجسد, کہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے, ابھی وہ آدم علیہ السلام آئے نہ تھے. سرکار فرماتے میرے نبوت کے چرچے ہو رہے تھے. نہیں, سرکار کو 40 سال تو پتہ ہی نہیں تھا نبی ہوں. یہ تو دور کی بات ہے. قرآن کہتا ہے سورہ مریم 16 سے پڑھو, اٹھا کر دیکھو, کبھی قرآن پڑھا کرو, صبح سویرے پڑھو, اس کا ترجمہ پڑھو, کم تو ایمان پڑھنا اور نہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے نا تو چھوٹے سے تھے اور جھولے میں تھے. کس میں تھے بولو, بس آخری بات ہے, جھولے میں تھے. اچھا آپ کے کھندور کو کیا پوری دنیا میں چلے جائیں, کیا جھولے والے بچے بولا کرتے ہیں؟ جو خاموش ہے اس پر شک ہے شاید ان کے بچے بولتے ہوں. ہمارے یہاں بچے اتنے نہیں بولتے, جھولے والا بچہ بولتا نہیں. حضرت مریم علیہ السلام کو سلام اللہ علیہ کو جب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے تو لوگوں نے کہا جب بغیر شوہر کے اگر بچہ ہو جائے تو لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ جانتے ہیں. حضرت مریم کو آ کر خاندان والے ٹوٹ پڑے نا, اے مریم تیرے آبا و دادے سے ناتے, تیرے خاندان والے سے ناتے, کہاں تو نے یہ کام کیا تجھے اللہ نے عیسیٰ دیا ہے, تو شادی نہیں ہوئی بغیر شادی کے اللہ نے تجھے اولاد دے دیے, کیا وجہ ہے؟ قبر اس سے پہلے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ اپنی پاک دامنی کی گواہی دیتے. قرآن کہتا قال انی عبد اللہ, حضرت عیسیٰ اس وقت جھولے میں جھول رہے تھے. کس میں جھول رہے تھے بولو؟ جھولے میں جھول رہے تھے. اور آپ نے فرمایا قال انی عبد اللہ, اے لوگوں میری ماں پر بہتان نہ باندھو, الزام تراشیاں نہ کرو, میں تو اللہ کا بندہ بن کر کے آیا ہوں.
علیہ السلام سارے نبیوں سے بات آئے، اس کے بعد سرکار کی آمد ہے، 360 سال کا فاصلہ ہے، ذرا خراب شمار کرو، پوری دنیا عالم میں کفر ہے، خدا کو خدا ماننے والا، رب کو رب ماننے والا، اس کو ولم یولد احد صمد ماننے والا کوئی نہیں۔ جب سرکار معراج پر گئے نا 5 ہجری کو، تو سرکار اسلام نے یوں جو پیچھے مڑ کر دیکھا نا، یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ اور جب سرکار معراج پر تشریف لانے لگے نا، بیت المقدس میں آئے، تو سب کہنے لگے سب تو وڈی شان والا آ گیا، اچھے رتبے پان والا آ گیا۔ یہی ساری ساتوں سب سرکار کے مقتدی بن کر کے کھڑے ہوئے۔ جب مقتدی کا یہ عالم ہے تو بتائیے امام الانبیاء کا کیا عالم ہوگا؟ یہ نور محمد ہی منتقل ہوا حضرت عبداللہ سے حضرت معاملہ، بس یہ چاہے گا بھی سوکھ پیتے رہو، آخر میں صلاۃ و سلام ہوگا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بال کا مائدہ۔ جی اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے تمہیں نور عطا فرمایا۔ سرکار نے کہا میں نور بن کر کے آیا۔ اب حضرت آمنہ رضی اللہ، آپ سے ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ مولوی سے کیا پوچھیں اس نے جس نے جنا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ یار، چائے کا سوپ لے کر کہہ دو سبحان اللہ، ایک اور گھونٹ لے لو کہہ دو سبحان اللہ۔ اب حضرت آمنہ سے پوچھتے ہیں کیا مولوی جیسا بشر جنا، سنو سمجھو سر، مولوی جیسا بشر جنا، میرے جیسا انسان جنا، علم غیب نہ جاننے والا جنا، حاضر و ناظر نہ ہونے والا جنا، عام بشر جنا ہے یا کچھ اور جنا ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے کیا جنا لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں، اور یہ میں نہیں، علماء دیوبند کے بڑے حکیم الامت ہے، مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے نشر فی ذکر نبی الحبیب، اس کتاب میں اس نے لکھا ہے خدا کی قسم ہے سارے لوگ مانتے ہیں، حضرت آمنہ نے کہا ہے خرج منی نور، مجھ سے تو ایک نور نکلا ہے۔ کیا نکلا بولو؟ اچھا ہو سکتا ہے آمنہ بھول گئی ہوں، نور نہیں ہوگا بشر ہوگا۔ مولوی صاحب کو پتا ہے زیادہ، قرآن پڑھا ہے بھائی، اس نے حدیثیں پڑھی ہیں، جو قرآن و حدیث پڑھے اس کے علم کا یہ عالم، جس کے اوپر قرآن نازل ہو، جس کے فرمان کو حدیث کہا جائے، اس کو پیچھے دیوار کا پتہ نہیں ہوگا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے خرج منی نور اضاءت لہ قصور الشام، میں بیٹھی مکے میں ہوتی مجھ سے نور نکلا کرتا، میں مکے میں بیٹھی بیٹھی شام کے روشن محل دیکھ لیا کرتی تھی۔ ٹھنڈو والے پاگل ہو چکے ہو، کہاں خاندان دے کن چکروں میں تم پڑ گئے ہو، یہاں کھڑے ہو کر کے تم مصطفیٰ جان رحمت، تمہیں پتہ نہیں ہے تو مدینہ مسجد مدینہ تھوڑی ہے کوئی، تمہیں کیا ہو گیا؟ ہمارے سندھی نہ یار مولوی صاحب داڑھی رکھے سر پٹکو بدل کوئی تھوڑی کریں گے، قرآن کو خدا بھی کرے انہیں کڑی کے وقت ترجمہ چھاپے پڑے، ایک مدینے مانو جو شخص تو عربی عربی ڳالھائيندا آهن، ہاں وہ عربی قرآن عربی میں فرق ہے، ہن جو ٹکر لڳو हुन सां हुन ॾिनी ॻाल्हि، हुन عربی میں ہن ॻाल्हि सिंधी में ॾिनी، हुन जो عربी में शुरू थियो न या सिंधी ॿधी बि रहे। पाकिस्तान आयो ॻोठ जो माण्हू मुंहिंजो को ग़रीब आयो कि देख कि माण्हू मदीने जा छो यार मूं ॻाल्हियूं न पाण क़ुर बि पढ़े, असांखे तव्हांखे कहिड़ी ख़बर, मैदान छिको ॻाल्हि चिठी करे महबूब अली सलातो वसलाम तशरीफ लाए। حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے میں یوں جو نگاہ کرتی مجھے شام کے روشن محل بولو نظر آ جایا کرتے، آپ فرماتی ہوں جو میں نگاہ کرتی میں مکے میں بیٹھی ہوتی بصرہ کا شہر نظر آ جایا کرتا، اس بصرہ میں جو کھجوریں ہوتی اس کھجوروں میں چڑیاں بیٹھی ہوتی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے میں ان کھجوروں کی جناب اعلیٰ سے کہا مکے میں سن بھی لیا کرتی تھی دیکھ بھی لیا کرتی تھی۔ اب یہ تو حضرت آمنہ نے کہا، اب سرکار کیا کہتے ہیں 40 سال سرکار کو شاید پتا نہ تھا میں نبی ہوں۔ حضرت ابن عباس بڑی آخری باتیں سنو یہاں پر توجہ دو بچہ خاموش ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے تفسیر ابن عباس میں موجود ہے، اور یہ وہ ابن عباس ہے جنہوں نے سرکار سے سن کر کے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے۔ مولوی غلط ہو سکتا ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، سرکار کے چچا غلط ہو سکتے نہیں۔ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فرماتے میرے آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا، توجہ سے میرے آقا نے بولو یار، میرے آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے چچا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا
کہاں تھا؟ مجھ سے پوچھا نا میں اپنی ماں کے پیٹ میں کیا کر رہا، مجھے تو پتا نہیں. آپ کو پتا ہے آپ اپنی ماں کے پیٹ میں کیا کر رہے تھے؟ قربان جائے آمنہ کے لال کی عظمت و شان. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں چچا میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور خدا کی قسم ہے ساتوں آسمان سے اوپر. یوں نہیں کہ یوں دیکھ لیا یہ ساتوں آسمان آ گئے، نہیں. علامہ اسماعیل نبھانی نے لکھا ہے زمین سے آسمان 500 کروڑ کلومیٹر فاصلہ. کتنا؟ 500 کروڑ کلومیٹر. کہہ دینا مولوی صاحب حساب لگاؤ، کیلکولیٹر جواب دے گا، کمپیوٹر میں شاید آ جائے. سرکار علیہ السلام کے پیارے مفسر ہیں، فرماتے ہیں یہ پہلی زمین سے پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان اتنا اوپر، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، اس کے بعد لوح محفوظ. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جچا میں اپنی ماں کے پیٹ میں شکم رحم میں تھا، میں جو ماں کے پیٹ میں بیٹھے ہوئے اللہ کے ملائکہ لوح محفوظ میں قلم چلایا کرتے تھے. اے سچا لوح محفوظ کی قلم کی آواز میں اپنے ماں کے پیٹ میں سن بھی لیا کرتا تھا، دیکھ بھی لیا کرتا تھا. جس کی شکم میں سرکار آئے اس امامہ کی نظروں کا یہ عالم کہ بصرہ شہر مکہ دیکھ رہی ہے، بصرہ جناب اعلیٰ شام دیکھ رہی ہے، اور جس شکم میں سرکار آئے ان کی نظروں کا یہ عالم جو سرکار ماں کے پیٹ میں ہو تب تو سب پتا ہو، دنیا میں آ جائے پیچھے دیوار کا پتہ نہیں ہو. حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فرماتی ہے پہلا مہینہ مجھے شروع ہوا، پہلا نبی آیا، دوسرا مہینہ دوسرا نبی آیا، تیسرا مہینہ تیسرا نبی، چوتھا کہہ دو سبحان اللہ. جا امتی ہونے کے ناطے اچھا لگے گا ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے جس کی مبارک دینے والے اللہ کے پیغمبر آ رہے. حضرت آدم علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے بشروا یا آمنہ انک حملت بسید المرسلین، اے آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تو کائنات کے والی کی ماں بننے والی ہے. اللہ اکبر. ہمارا بھی حق ثنا خانوں میں بلوایا، ہمارے لیے بھی بول دو سرکار کی آمد، اجبار کی آمد. اور کہنے والا کہتا اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. نور در کہتے سبحان اللہ. یا نور در نور پاہے کوچا کوچا نور ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جی سارے کا سارا نور ہے. بلکہ کہنے والا کہتا ہے کائنات جو والی آیا، امام انبیاء علیہ السلام آیا اور آ کر کہنے والا کہتا ہے دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا. یہ سرکار کا قسم ہے اپنے ماں کے دودھ کی، جو نبی کا صدقہ مانتا ہے وہی سبحان اللہ کہ بس ہر فضا میں اجالا رسول کا. یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا، چشمۂ گلاب ہے پسینہ رسول کا. مبارک ہو آپ کو مہینہ رسول کا، مبارک ہو آپ کو مہینہ رسول کا. میں نے کہا مولا یہ نبی نہ تھے تب بھی تو خدا خدا تھا، یہ نہ ہوں گے تب بھی تو خدا خدا ہے، یہ نہ تھے تب بھی تو رب رب تھا. مولا کیا ضرورت پیش ہے تو نے نبی کو بھیجا، کیا ضرورت پیش ہے آمنہ کے لال کو بھیجا. جماعت میں نے پوچھا تو غیر سے آواز آنے لگی کہ جب اسے اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا، سبحان اللہ، اسے اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا، حریم ناز کے پردے اٹھانے کا خیال آیا، چرچ میں انکار کے جلانے کا خیال آیا، خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا بولو خیال آیا، خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا، محمد کملی والے کو بنانے کا. تو سرکار آئے نا ابو جہل آ گیا، سرکار سنایا ہم نے ایک خدا کے ہونے کا اعلان کیا. سرکار فرماتے میں کیا اعلان کرنے والا، وہ ہے ہی ایک خدا، وہ 360 کو ماننے والے. بس مختصر وہ ابو جہل کہنے لگا وہ ان کی طرح نبی والے بڑے بھا جڑو بشر ایسے ہی تھا ابو جہل بھی. وہ کہنے لگا نہیں جادوگر تو ہو لیکن اگر وہ ایک خدا ہے تو پھر وہ خدا دکھا. کیا کیا بولو، کیا دکھا، کیا کیا
سرکار مسکرا کر کہنے لگے ابو جہل میرا رب تیرے دیکھنے کے لیے نہیں. ہاں اچھا تو سرکار چلیے نا بت خانے کعبے کے اندر چلیے ہمارے خدا چل کر کے دیکھیں. سرکار فرماتے میں اللہ کا نبی ہوں بتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا. بجاتا 3 دن ہو گئے دروازہ بجاتا روز سرکار کی نیند خراب کرتا. سرکار فرماتے کیا ہے سنا ہے کون ہے خدا کے اوپر. فرمایا میں کیا اعلان کروں ہے یہ خدا کا چل کے دکھا. سرکار فرماتے تو کیا ہے آنے والا موسیٰ کہتے رہ گیا اس کو نہیں چلوا دکھایا. اچھا پھر کون دیکھے. سرکار فرماتے بس یوں کہہ دو کہ نہ تو دیکھے موسیٰ نہ چشمے انبیاء دیکھے مجھے دیکھے تو بس نگاہ مصطفیٰ دیکھے. مجھے کون دیکھے گا نہیں دیکھ سکتا. 3 دن ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں سرکار نے کہا مولا سے جان سنا ہندی میں جو رت پیچھے ادھر کیا کروں. اللہ نے فرمایا محبوب اب آ جائے منع نہ کرنا چلے جانا. یا اللہ کو دکھانے فرما ہاں یا اللہ پتوں کو دیکھنے فرما ہاں یا اللہ کیوں. اللہ نے فرمایا ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سما پہ جائے پروانہ تو پروانہ نہیں لیتا. محمد بدھ کدے میں ہو بدھ کھانا نہیں لیتا. محمد بدھ کدے میں ہو وہ بدھ کھانا. سرکار نے فرمایا ہم بتانا چاہتے کہ محبوب تیرے آنے سے کفر کے ادارے ختم کر دیے. پوری کائنات کو ہم نے نور نالا نور بنایا ہے. کہنے والا کہتا جائے جام کہہ دو نا یار سبحان اللہ. آپ لوگوں کے سائیں آئے کافی عرصے کے بعد ہے تھوڑا تھوڑا کہہ کر 1 گھنٹہ تو کھا گیا ہے. جائے جام رسول دے کلیا باغ بہر میں چاہو سبحان اللہ. جائے جام رسول دے کلیا باغ بہر میں ونت نبیر وسایا لا او سمنے تو بھر جائے جام رسول دے کلیا باغ بہر میں. اے مولویوں ذرا غور کرو اللہ نے یہ کائنات میں جتنے بھی پھل فروٹ بنائے خدا کی قسم ہے میرے محبوب آئے نہیں ہے یہ کوئی نعمتیں نہیں آئی ہیں. آمنہ سے لال نے قدم رکھا اللہ نے زمین کو حکم دیا ساری نعمتیں باہر نکالو. اب اناریوں کے بیڑا پریاں تو جیسا بھرا کہہ دو سبحان اللہ. اب اناریوں کے بیڑا پریاں تو جیسا بھرا ونت نبیر وسایا لا ونت نبیر وسایا لا او سمنے تو گھر جائے جا. سبحان اللہ. تکبیر نعرہ رسالت. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور سرکار نے آتی اعلیٰ کلمت الحق کا اعلان کیا ہے. شرف خرف سوال کروں بلکہ پوری دنیا میں آپ کے دیوانے بسنے لگے ہیں. عقیدہ ہمیں آمنہ کے لال نے دیا ہے. ہمارا عقیدہ کسی مدرسے میں نہیں بنا. یاد رکھو خدا کی قسم سرکار کا منبر ہے اللہ کے گھر میں موجود ہوں قرآن اٹھا کے قسم کھا سکتا ہوں. ہمارا عقیدہ کسی حجرے میں نہیں بنا کسی مسجد میں نہیں بنا کسی مدرسے میں کسی اجتماع میں کسی جناب اعلیٰ ملتان میں نہیں بنا. ہمارا وہ عقیدہ ہے یا مکے میں بنا یا مدینے میں بنا. ہمارا وہ عقیدہ ہے جس پر یا مکے والے کی مہر ہے یا مدینے والے کی مہر ہے. سرکار جب آیا دنیا نے دیکھا کا کمال کا سرکار ہے کمال کا مدنی تاجدار ہے کہ جب سرکار آئے تو کہنے لگے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. منہ سے بولے تھی جیسے قرآن کی تفصیل ہے اور میں بحیرت ہے یہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر. ہم جو پھولوں کو اٹھاتے ہیں نا پھول مرجھا جاتے ہیں کانٹے بنتے ہیں. ہم نے پھولوں کو چھوا مرجھا گئے کانٹے بنے. مصطفیٰ نے جن کانٹوں پہ رکھا قدم گلستان کر دیا. میں بحیرت ہے یہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. میں نے کہا مولا تیرا عیسیٰ آیا بس تیرا عیسیٰ آیا تو نے سلام کہا. ہوشیار ہو جاؤ اٹھانے والا ہوں. میرا تیرا عیسیٰ آیا تو نے سلام کہا. تیرا موسیٰ آیا تو نے
کلیم اللہ آیا تو نے سلام کہا، اسماعیل کلیم اللہ آیا تو نے سلام کہا، نوح نبی اللہ آیا تو نے سلام کہا، آدم کلیم اللہ آیا تو نے سلام کہا، تیرے نبی آئے تو نے سلام کہا، تیرا حبیب آیا تو خاموش رہا۔ اللہ نے فرمایا ہاں کہوں گا کب؟ اللہ نے فرمایا مقام فلا مقام بلا کر کے اعتبار کے پردے ہٹا کر سامنے بٹھا کر کہوں گا السلام علیکم یا نبی۔ یا اللہ دنیا میں کیوں نہیں